بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقار قوروی ٹی ایف ٹی پرسپیکٹیو اردو سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آج ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ بنگلہ دیش پی ٹی آئی اور بھارت کا سانجھا دکھ کیسے بن گیا. تاریخ بڑی ظالم ہے اور دسمبر کا مہینہ ہے. اگر آپ 1971 کی بات کریں تو یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا اندوناک واقعہ ہے جس میں دو بھائیوں کو لڑایا گیا اور اس کے بعد پاکستان دو لخت ہو گیا. اس کے بعد ایک پورا نیریٹو بنا جو مینلی بھارت اور بنگلہ دیش نے ڈرائیو کیا اور اس میں عوامی لیگ کا بہت بڑا رول رہا. اور بائی اینڈ لارج پاکستان میں ایک یونانیمس ویو تھا کہ پاکستان کی افواج ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے انہوں نے یہ لڑائی لڑی جس میں دشمن جو ہے وہ فرنٹ سے تھا اور پیچھے جو ہے مکتی بانی اس کو اٹیک کر رہی تھی. اینی ویز اگر آپ فورس ریشو بھی دیکھیں تو 2.5 ڈویژن کے ساتھ پاکستان نے اس کا ڈیفینس کیا اور صاف ظاہر ہے تینوں اطراف سے افواج کٹ آف تھیں, کوئی ایئر سپورٹ نہیں تھی اور الٹیمیٹلی فال اس وجہ سے ہوا کہ بنگالی اس وقت جو مائنڈ سیٹ تھا وہ ٹوٹل بدل چکا تھا اور آپ کے پاس سپورٹ نہیں تھی. لیکن اس کے ڈیفینیٹلی پوری ہسٹری ہے جس میں آئی تھنک جانے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ جو ہے وہ قوموں کی تاریخ میں تاریخ نے بڑی دفعہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ کروٹ لی ہے. ایک مثال دوسری جنگ عظیم کی ہے جس میں اتحادی جو تھے, اگر آپ دیکھیں ایلائز جس میں برطانیہ ہے, فرانس ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور رشیا ان کا بہت بڑا اتحادی تھا. اور اگر آپ جرمن فال دیکھیں برلن کا تو اس میں دونوں طرف سے اٹیک کیا گیا تھا اور نازی جرمنی کو شکست ہوئی اور اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے رشیا نے ادا کیا. تو دیکھا جائے تو جو لبریشن ہے یورپ کی اس میں رشیا کا زیادہ کردار تھا. لیکن ورلڈ وار 2 کے فوراً بعد چرچل نے بولا کہ وی ون دا وار بٹ لاسٹ دا پیس. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر تاریخ نے کروٹ لی اور جو پرانے اتحادی تھے وہ دشمن بن گئے اور جو دشمن تھے وہ اتحادی بن گئے. جرمنی نے ایلائز کا تھرو آؤٹ ساتھ دیا, نیٹو کا ممبر بنا اور جو اسپیشلی جرمنی اور فرانس کے درمیان جو دشمنی تھی وہ ختم ہوئی اور اس وقت بڑے اسٹانچ ایلائز ہیں. اور رشیا جس نے پوری جو آپ کہہ لیں یورپ کی لبریشن وار میں سب سے زیادہ رول ادا کیا, اس کے اگینسٹ پھر ویسٹ نے پورے یورپ کو کھڑا کیا. تو اس کا مطلب ہے جو اتحادی تھے وہ بیسیکلی دشمن بن گئے. تو یہ قوموں کی زندگی میں ہوا ہے. اگر بنگلہ دیش کا دیکھا جائے اسپیشلی پچھلے ایک سال میں ایک بڑا مذاقہ خیز نیریٹو گھڑا گیا اور اس میں پاکستان بنگلہ دیش سے زیادہ بات ہوئی پاکستان آرمی کے بارے میں, ڈسپائٹ کہ اگر آپ دیکھیں ایون جو لوگ 71 میں لٹ سے پیدا ہوئے تھے شاید بعد میں وہ بڑے سینئر رینک پہ آفسر بن کے ریٹائر بھی ہو گئے, لیکن سم ہاؤ جو کرنٹ رینک اینڈ فائل ہے پاکستان آرمی کا اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی ایک مضموم آپ کہہ لیں تحریک تھی, ایک نیریٹو تھا. اور خان صاحب پھر اس حد تک گئے کہ انہوں نے غدار کون کے لٹ سے نام پہ ہیش ٹیگ چلائے, سوشل میڈیا کیمپین چلیں باہر سے جبران الیاس اور اس کی پارٹی نے, اور اس کا جو نیٹ ورک ہے بہت زیادہ اس چیز کو اچھالا. اور ایک سٹیج یہ آ گئی تھی کہ اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ شیخ مجیب کو اپنا ہیرو سمجھنا شروع ہو گیا. لیکن انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی فار پاکستان 5 اگست 2024 کو ایک ریولوشن آیا بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش کے لاکھوں عوام جو ہے اسپیشلی جو یوتھ تھا وہ سڑکوں پہ نکلے اور حسینہ واجد کی پرو انڈیا گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا اور اس کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا. شیخ مجیب کے مجسمے گرائے گئے اور آپ کہہ لیں کہ بنگلہ دیش کی یوتھ نے ٹوٹلی ایک نئی تاریخ رقم کی. اس وقت اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش بھارت کی ریلیشن شپ یا بنگلہ دیش پاکستان کے تعلقات, اس میں ایک میجر شفٹ آ رہی ہے. میں آج دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ عاطف اسلم جو ہے وہ وہاں پہ گئے ڈھاکہ میں آرمی اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑا کنسرٹ ہوا جس میں آئی تھنک 50,000 سے 1 لاکھ بنگلہ دیشی یوتھ موجود تھا اور وہ اردو میں گانے گا رہے تھے. پچھلے دنوں ہم نے کافی انٹلیکچوئلز ہیں بنگلہ دیش کی, ان کی بات چیت سنی. وہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں. وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ جو ہے اس میں عوامی لیگ اور بھارت نے ان کو بہت بڑا دھوکہ دیا, 2 بھائیوں کو علیحدہ کیا گیا. یہاں تک نیوکلیر کوآپریشن کی بھی بات ہو رہی ہے بیکاز بنگلہ دیش فیل کرتا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ کل اس سے کسی بھی چیلنج کا سامنا تو اس میں پاکستان ایک واحد ملک ہے اس کی مدد کر سکتا ہے. شیخ مجیب کے مجسمے گرائے گئے
اور میں یہ کہوں گا کہ عوامی لیگ اور بھارت کا جو نیریٹو تھا یا پی ٹی آئی کا جو اس سال کا نیریٹو اس کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا گیا۔ اس وقت اگرتلہ جہاں پہ یہ سازش تیار ہوئی پاکستان کو دو لخت کرنے کی، وہاں پہ جو بنگلہ دیش کا ڈپٹی ہائی کمشنر کا لیٹس سے آفس ہے، اس کو رینسیک کیا گیا کل، اس پہ حملہ کیا ہزاروں بلوائیوں نے، اور اس میں انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ لیکن آئی تھنک سب سے بڑا سوال جو ہے وہ پی ٹی آئی لیڈرشپ پہ ہے کہ ایک ایسا لیٹس سے ایشو جو بڑا سینسٹیو ہے، ڈیفینیٹلی اس میں دیکھا جائے تو اس وقت کی لیڈرشپ کا جو بھی عمل دخل تھا اور اس کے جو بڑے کردار تھے، چاہے وہ شیخ مجیب تھا، چاہے اندرا گاندھی تھی، چاہے ذوالفقار علی بھٹو تھے یا یحییٰ خان تھا، تاریخ نے پھر اپنا ایک ڈیسیژن لیا۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بنگلہ دیش کے کروڑوں عوام، بنگلہ دیش کی یوتھ، یہ جو ہے زیادہ عقل مند ہیں جو بالکل ایک نیا نیریٹو لے کے سامنے آئے ہیں، یا بھارت کا پرانا نیریٹو اور پی ٹی آئی کا جو کرنٹ نیریٹو تھا جس میں شیخ مجیب کو ہیرو تک ڈکلیئر کیا گیا؟ تو میرے خیال میں بڑا شرم کا مقام ہے کہ پارٹی نے صرف اس آئی تھنک پروجیکٹ کے لیے یا اس ایم کے لیے کہ خدا نخواستہ پاکستان آرمی کو ڈیونائز کیا جائے، ان کو انڈرمائن کیا جائے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو پروٹیسٹ ہوئے اس میں بھی اسلام آباد میں دوبارہ اس طرح کے نعرے لگے۔ انفارچونیٹلی ایون جو سی پی اے کے چیف منسٹر ہیں گنڈا پور صاحب، وہ دوبارہ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں۔ آئی تھنک ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہسٹری جو ہے وہ بدل چکی ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ بنگلہ دیش کے عوام نے اپنا فیصلہ جو ہے شیخ مجیب کے مجسمے گرا کے آئی وڈ سے کہ ہسٹری کے اوپر اپنی مہر ثابت کی ہے کہ ان کے ساتھ یہ ٹوٹل فراڈ ہوا، ان کو بھارت کا غلام بنایا گیا، اور آج وہ ہے بالکل آپ کہہ لیں بھارت سے مرنے مارنے پہ تیار ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک طبقہ ہے جو آئی ایم شیور آج لیٹ سے دسمبر سٹارٹ ہوا ہے اور 16 دسمبر تک یہ ساری چیزیں چلنی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس پہ ایمفسس ہونا چاہیے کہ اصل میں ہیرو اور غدار کون تھا۔ پی ٹی آئی کے جو پرانا نیریٹو چلا اس سال، اس کے لحاظ سے تو پھر جو شہداء ہیں ہمارے بنگلہ دیش میں جو ایسٹ پاکستان میں شہید ہوئے، جس میں میجر اکرم شہید نشان حیدر ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں، جوان ہیں، آفسرز ہیں، تو کیا وہ پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے جو فائٹ کر رہے تھے خدا نخواستہ وہ غدار تھے؟ کیا جو اسکواڈن لیڈر متی تھا، جو متی الرحمان جس کو بنگلہ دیش نے بڑا ایوارڈ دیا، اور راشد منہاس شہید جو ایک ہی جہاز میں تھے، تو اس میں آئی تھنک بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کی گئی کہ ہیرو کون تھا؟ کیا راشد منہاس جو ہے خدا نخواستہ غدار تھے یا متی الرحمان؟ بہرحال یہ دو بھائیوں کی لڑائی تھی، اس کے اندر سے پھر ایک نیریٹو نے جنم لیا۔ لیکن میں نے سوچا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے کیونکہ دسمبر کا مہینہ ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ انفارچونیٹلی خان صاحب کا یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ازبکستان تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ بابر ازبک ہسٹری کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو آئی تھنک دیٹ از آئی وڈ سے کہ اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے، ہسٹری کو پورے طریقے سے پڑھیں، اور یہ جو نیریٹو پی ٹی آئی نے بنایا تھا کہ غدار کون ہے، اور اس میں بیسیکلی شیخ مجیب کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی، وہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے غرق کر دیا خلیج بنگال میں۔ تاریخ جو ہے وہ بڑی ظالم ہے، اور ایٹ ٹائم ایسی کروٹ لیتی ہے کہ بڑے بڑے جو چگاداری انٹلیکچوئلز ہیں ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔